سورہ شعراء آیت 188 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرمایا ربی میرا رب عالم خوب جانتا ہے بما وہ جو کچھ تعملون تم کرتے ہو۔ ابھی ان کے جواب میں اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ تم جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ جو عذاب لانا ہے لے آؤ، ہم پر جو آسمان گرانا ہے گرا دو۔ تو پچھلی آیات میں جو ہم نے کل 3 پڑھی تھی اس میں وہ کیا اللہ کے پیغمبر کو کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ تم پر سحر ہو چکا ہے، جادو ہو چکا ہے، اور یہ جادو ہونا ظاہر اچھی علامت نہیں ہے، انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ تو تمہاری حالت یہ ہے، پہلے تو ان کی حالت پر وہ اس طرح کا قدغن لگاتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، انسان کا اللہ نے بہت شرف دیا ہے، انسانیت کو اپنی تمام مخلوقات میں اللہ نے ایک شرف بخشا ہے۔ جس کو شرف بخشے اللہ اور وہ خود اپنے آپ کو گرا دے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ تو وہ یہ اگلا ان پر یہ قدغن لگتا ہے کہ تم تو انسان ہو، اور ظاہر ہے وہ جب وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہم مختلف چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، انسان جھوٹ بھی بولتے ہیں، جو مرضی کرے، بددیانتی بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے گمان کے مطابق تم یہ جو ہم سے باتیں کر رہے ہو نا، یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے متعلق یا اللہ سے ایسے تعلق کی باتیں کرے، اس کو ایسی خبریں ملیں۔ تو جیسے ہم جیسے انسان ہیں تو انسان ہم ہیں، ویسے بھی تم ویسے انسان ہو، ہم پر تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر تم پر کیسے ہو گیا؟ تو گویا کہ انسان کو یہ شرف حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ بن سکے، تو اس لیے ہمارے گمان کے مطابق تم جھوٹے ہو۔ اب ان کے پہلے تو حالت پر تھا، اب ان کے مقام اور پھر ان کے کردار پر بھی انہوں نے ایسی بات کہہ دی۔ اب اگلا اس کو پھر چیلنج کر دیا، چیلنج یہ کیا کہ اگر تم سچے ہو، ہم تو کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، اگر تم سمجھتے ہو اپنی دانست میں کہ تم سچے ہو، تمہیں اللہ سے اتنا ہے تمہارا تعلق، تو پھر ایسا کرو، جس عذاب کی تم بات کرتے ہو لے آؤ عذاب، تم ایسا کرو کوئی ٹکڑا آسمان کا گرا دو ہم پر، ہم بھی دیکھیں کہ تم سچے ہو۔ اب انہوں نے ان کی سچائی کے لیے چیلنج کر دیا کہ تم ہم پر عذاب لے کر آؤ۔ تو اس کے جواب میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ میرا رب ہے نا، اس کو خوب علم ہے جو تم کچھ کر رہے ہو، تمہاری کتنی مہلت باقی ہے، تم کتنا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، اور اس کی کیا سزا بنتی ہے، کب بنتی ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے رب کا اختیار ہے، یہ میرے مالک کا اختیار ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے یہ اختیار اس کا ہے، کیونکہ سارے کا سارا علم اس کے پاس ہے، میرے پاس وہ علم ہی نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خود سے سارا کچھ کر رہے ہیں، تو پھر یہ اپنے آپ کو ایسے لیول تک لے جانا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرے اللہ کے پاس ہے، علم بھی اسی کے پاس، طاقت بھی اسی کے پاس، اختیار بھی اسی کے پاس۔ تو یہ ان کے سچا ہونے کی ایک دلیل تھی۔ اگر کوئی اس طرح کا ہوتا ہے، دیکھیں انسان بعض وقت کچھ کر بھی نہیں سکتا، لیکن اس کو ایسی دھمکیاں دیتا ہے وہ کہ میں بس تمہاری خبر لیتا ہوں، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد کرو گے، اور ورنہ بد دعائیں تو کرنے لگ جاتا ہے۔ دیکھیں وہ جو اس کا دھمکیاں ہوتی ہیں
یا اس کا جو بد دعائیں ہوتی ہیں، یہ ساری اس کی بے بسی کو ظاہر کر رہی ہوتی، کہ حقیقت میں اس کے پلے ہے کچھ نہیں۔ تو یہ طرز عمل، یہ حقیقت والا طرز عمل، اگر وہ تھوڑا سا بھی اپنی دماغوں سے، عقل سے، فکر سے کام لیتے تو ان کو سمجھ آ جاتی۔ لیکن جب انسان کسی کی دشمنی پر اتر آتا ہے، کسی کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، جب انسان تکبر میں اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھ لیتا ہے، پھر کسی کی کوئی دلیل اس پر اثر نہیں کرتی، کسی کی کوئی دعا یا کسی کو کوئی منت کوئی اس پر اثر نہیں کرتی۔ وہ اپنی ہٹ دھرمی میں، اپنے آپ کو برباد کرنے میں وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ اور جن قوموں پر یہ اللہ کا سزا کا فیصلہ ہوا اور وہ آگے سے بجائے یہ کہ اللہ سے رجوع کرتی، وہ اور آگے سے اکڑ گئیں اور وہ چیلنج کرنے لگ گئیں